بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری بروز ہفتہ 6 ستمبر 2025 سن 2025 ہے۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی بعث کا دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ادب و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو ایک وحدہ اولا شریک کی ذات تھی، جب کچھ نہ تھا تو احد تھا، ایک اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوئی کہ کوئی مجھے خدا پکارنے والا ہو، کوئی مجھے رب العالمین کہنے والا ہو، کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا، اپنے نور سے نور کو نکھیڑا، اور یہ نور ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اسی نور کو ستارے کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو یہی نور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور کی تخلیق کی، نور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، نور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کون کہے کہ ارض و سما کو بنایا، زمین و آسماں کو بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، لوح و قلم بنائے گئے، جنت دوزخ بنائی گئی، اور ملائکہ کو تخلیق کیا گیا۔ کل پسارا، کل کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر تخلیق کی، بنائی، اور اپنے محبوب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے بنانا چاہا، اپنے لیے بنایا۔ کل کائنات اپنے محبوب کے لیے تخلیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے اپنا محبوب بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں کوئی چیز تخلیق نہ کرتا۔ تو کل کائنات اللہ کے محبوب کے صدقے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے بنایا، اور یہ اپنا نور، یہ نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا،
पेशानी में रखा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह के हबीब का नूर था। तो तमाम फरिश्ते क्या करते, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तवाफ़ करते, और फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला के हबीब के उस नूर का इस्तकबाल करते, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ते जो हैं वो टिकटिकी लगा के देखते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए रब्बे करीम, ये फरिश्तों को क्या है कि ये तो मेरा तवाफ़ करते रहते हैं और मेरे मुंह की तरफ ये टिकटिकी बांध के देखते हैं, इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, वो तुझे नहीं देखते, वो मेरे महबूब का जो तेरी पेशानी के अंदर नूर है, वो उस नूर को देखते हैं, उस नूर की ज़ियारत करते रहते हैं, नूर की ज़ियारत करते हैं, इसलिए देखते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, ये नूर मेरी पेशानी के अंदर है, मैं भी ये नूर देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू भी देखना चाहता है तो फिर अपने अंगूठों के नाखूनों को देख, इसमें तुझे नज़र आ जाएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जब अंगूठों के नाखूनों को देखा तो अल्लाह ताला के हबीब का नूर नज़र आ गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अंगूठों में अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नज़र आया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर अपनी आँखों पर लगाया। ये जो अंगूठे चूमते हैं हम लोग, तो ये हम अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं, जो आज अंगूठे चूमे जाते हैं। इसका कोई, याद रखें कि इसका कोई गुनाह या सवाब नहीं है, ये ताज़ीमन किया जाता है। सुन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ताज़ीम की हालत में तज़ीम किया, अदब किया, एहतराम किया और चूम कर अपनी आँखों को लगाया। आज भी जो लोग चूमते हैं अपने अंगूठों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर, तो इसका कोई जो है गुनाह, ना चूमे तो गुनाह नहीं, चूमे तो ताज़ीम है, ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, गुनाह सवाब वाली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नूर पाक पुश्तों से चलता हुआ, पाक पुश्तों से चलता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक नस्ल से चलता हुआ, ये नूर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कुरैश कबीला से हैं, उन तक आप पहुंचा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
انہوں تک پہنچتا ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اور یہ نور پاک دامن پاک بی بی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد اس دنیا فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں، اور آپ کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ معتبر یہی تاریخ کی گئی ہے 12 ربیع الاول کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ جو کل کائنات کا والی بن کے آ رہا ہے، کل کائنات کا والی بن کے آ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کل کائنات کے مالک و خالق کا محبوب بھی ہے۔ لیکن جو کل کائنات کا والی بن کے آ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کل کائنات کے مالک و خالق کا محبوب ہے، تو اللہ کی منشا ہے کہ وہ یتیم پیدا یعنی اس کا باپ پہلے فوت ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ صبح صادق کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ایسے دوسرے عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں عطر پاک تھا، صاف تھا، اور خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور نور نکل رہے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا پہلے، اور جو ناف کے ساتھ ایک ناڑ ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، تو نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نور نکل رہا تھا، یہ نور آسمانوں کی طرف بلند ہو رہا تھا، نور نکلتا تھا اور آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا تھا نور۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مکہ میں
اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا ہے. میں دیکھ رہی تھی شام کے محلوں کو، شام کے محلات دیکھ رہی تھی. یعنی نور اتنا اجاگر تھا اور آسمانوں کی طرف اٹھ رہا تھا، جیسے آسمان بھی اس نور کے منتظر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے ولادت با سعادت سے کے دن تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی تمام ماؤں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی جس دن، اس دن کیسر و کسرا کے محلات جو انہوں نے غرور تکبر سے بنا رکھے تھے، محلات کے کنگرے جو تھے وہ گرنے شروع ہو گئے، اور مجوسیوں نے جو ہزاروں سال کی آگ جلا رکھی تھی جس کے وہ عبادت کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی. کیسر و کسرا کے محلات کے جو کنگرے تھے وہ گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 جھنڈے لے جاؤ، 3 جھنڈے لے کر جاؤ. ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو. یعنی جھنڈے آئے جو ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیاں زمین والے بھی منا رہے تھے، آسمان والے بھی منا رہے تھے. ہر طرف خوشی کی فضا تھی. اگر کسی کو غم تھا، فکر تھی، کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی پریشان تھا، کوئی، تو وہ شیطان تھا. شیطان کو غم و الم کھائے جا رہا تھا، ہائے کیا ہو گیا میرے ساتھ. لیکن تمام کائنات خوشیوں کی فضا میں مصروف تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹے تمہیں میں تمہارے والد کی قبر پہ لے جانا چاہتی ہوں. تو تیاری ہوئی. مدینہ منورہ جانے کی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرنے کی. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ ایک کنیز ام ایمن تھی، اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. کچھ دن مدینہ ٹھہرنے کے بعد واپس جب لوٹتے ہیں
जब अबवाह के मकाम पर, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पहुँचते हैं, हज़रत आमना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपकी कनीज़ उम्मे ऐमन थी, ये तीनों थे। जब अबवाह के मकाम पर पहुँचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत नासाज हो जाती है, आप बीमार हो जाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ऊँटनी से नीचे उतरती हैं, बैठती हैं और अपने लख्ते जिगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाती हैं, जैसे माएँ प्यार करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करती हैं, चूमती हैं और फरमाती हैं कि मैं ऐसे बेटे को छोड़ के जा रही हूँ जिसका मकाम मर्तबा ऐसा बुलंद है कि उसके चर्चे, इसके मकाम मर्तबे के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे, मशरिक़ से मगरिब तक होंगे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहलत फरमा जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के साथ मिलके उसी मकाम पे कब्र खुदाई करते हैं और कब्र खुदाई करके आप दोनों जो हैं हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करते हैं। दफन करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन जो आपकी कनीज़ हैं वापस मक्का पहुँचते हैं। मक्का पहुँचते हैं, तमाम हालात जो रास्ते में हुए, उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बताती हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की परवरिश का ज़िम्मा लिया। 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत व परवरिश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान हैं उन्होंने की। 2 साल गुजरने के बाद जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा भी इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए। तो फिर आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके चाचा हज़रत अबू तालब ने लिया। वो निहायत मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, दिल लगी के साथ, बहुत एहतराम के साथ आपकी परवरिश करते रहे। तमाम बच्चों से आपको अफजल जानते, आपका अदब व एहतराम करते। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो आपकी शादी हज़रत खदीजा कुबरा
رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی، بطن مبارک سے۔ جب آپ کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ نبوت کے اعلان کرنے کا وقت آ گیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اعلان نبوت کیا، اور سب سے مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا آپ کا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ والسلام ڈاکٹر محمد ایوب۔ اللہ حافظ۔